حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف کیوں روانہ ہوئے؟ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا جانا کیوں ضروری ہو گیا؟ سن 60 ہجری کے وسط میں جب یزید اقتدار پر قابض ہوا تو صحابہ کرام اور اکابرین امت نے اسے حاکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ معروف صحابہ مزاحمت پر ڈٹے رہے، تاہم بعض نے اتمام حجت کے بعد خاموشی اختیار کی، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی اکثریت نے یزید کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت احنف بن قیس اور حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ یزید اپنی ذاتی حیثیت اور کردار کی بنا پر بھی کسی طور پر مسلمانوں کا حاکم یا اس عہدے کا اہل نہ تھا، اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کیا اور عزیمت کی ایک مثال قائم کی۔ یزید نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ جب اس نے تقاضا کیا تو امام عالی مقام نے حکمت کے تحت چند دنوں کی مہلت مانگی، اور اس کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد کو ذہنی طور پر آنے والے حالات کا سامنا کرنے اور سفر کربلا کے لیے تیار کیا، اور اپنے نانا جان کے دین کو جو بڑی قربانیوں کے بعد غالب ہوا تھا بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مقدس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا، اور جس روز صبح روانہ ہونا تھا اس رات سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات طیبہ و طاہرہ سلام اللہ علیہا، اپنے برادر مکرم سیدنا امام حسین علیہ السلام، امہات المومنین اور جنت البقیع میں مدفون اصحاب اعظام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے میں رات کی گھڑیاں صرف کی۔ بالآخر رجب المرجب سن 60 ہجری کو 82 افراد پر مشتمل یہ قافلہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سفر دراصل ان نفوسان قدسیہ کے سفر کربلا کا نقطۂ آغاز تھا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت سے مشرف ہونے لگے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں تقریباً 4 ماہ قیام کیا۔ آپ کا قیام انتہائی پرامن تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی حمایت اور موافقت میں کوئی فوجی طاقت نہ بنائی۔ ادھر یزید کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کسی بھی طرح امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، اور اس کے لیے وہ ہر حد پار کر سکتا تھا۔ جب یزیدی حکومت کو آپ علیہ السلام کے مکہ معظمہ پہنچنے کا علم ہوا تو بہت جلد ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے تقدس کے پیش نظر مکہ مکرمہ سے بھی چلے جانا ہی بہتر خیال کیا۔ اسی اثناء میں اہل کوفہ کے خطوط ملنا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ فرمایا۔ انہوں نے وہاں کے حالات کو تسلی بخش قرار دے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوفہ روانگی سے قبل مکہ معظمہ میں اکابرین امت سے مشاورت کی۔ سب نے جانے سے روکا، مگر آپ نے اپنا ارادہ نہ بدلا، کیونکہ اب یزیدیوں کے کارروائیوں کا خدشہ یہاں بھی بڑھ گیا تھا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ سرزمین مکہ پر مسلمانوں کا خون بے گناہ بہایا جائے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کوفہ روانگی سے قبل سن 60 ہجری 8 ذوالحجہ صبح صادق امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، 2 نفل ادا فرمائے اور سجدے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے معبود حقیقی، اس وقت جب کہ عید الاضحیٰ سر پر ہے
اور مسلمان حج کے لیے تیرے اس گھر کی طرف آ رہے ہیں اور تیرے محبوب کا نواسہ تیرے اس گھر سے جدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ میری وجہ سے خون سے لبریز ہو جائے اور مسلمانوں کا خون بے گناہ بہایا جائے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے علاوہ خدام اور احباب کے ہمراہ سفر کوفہ پر روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ان کی جدائی نے اہل مکہ کو مغموم و آبدیدہ کر دیا، مگر وہ جام بازوں کے امیر قافلہ کے سالار مردانہ ہمت کے ساتھ اہل مکہ اور حرم پاک کو الوداع کہتے ہوئے زبان اطہر سے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتے ہیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: فرما دیجئے ہمیں ہرگز غض نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو مدینہ طیبہ یاد آ گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے امیر قافلہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آبدیدہ ہو کر فرماتے ہیں: اے نانا جان، آپ کا نواسہ اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ اب مکہ سے جاتے ہوئے روضہ اطہر پر حاضری دے سکے، اب میری طرف سے دور سے ہی آخری سلام ہو۔ اس طرح سے قافلہ حسینی اپنی منزل کی جانب مکہ سے رواں ہوا۔ چنانچہ سیدنا امام حسین علیہ السلام 8 ذو الحجہ کو اپنے اہل بیت کے علاوہ خدام اور احباب، جن کی کل تعداد تقریباً 200 کے لگ بھگ تھی، اپنے ہمراہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور منزل با منزل رضائے الہی کے پیش نظر سفر کی تکالیف اور صعوبتیں اپنے عیال اور اصحاب کے ہمراہ انتہائی جوانمردی سے سہتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے خانوادے کے ہمراہ خدائی فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ازل سے مقدر تھی، جس کا شعرہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی عام ہو گیا تھا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین علیہ السلام کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے۔ طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔